اور بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت ارشاد فرمایا تو آپ کے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قبیلے والے، حتیٰ کہ تمام لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہماری حکومتوں کو گرانا چاہتا ہے، ہمارے نظام کو ختم کر کے رب کے نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے مشرکین مکہ اور کفار عرب بلکہ پوری دنیا کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پر گئے تو منافقین، کافرین بڑے خوش ہوئے، ان کے دیے گھی سے جلنے لگے اور وہ دل ہی دل میں خوشیاں منانے لگے، اور وہ ایک دوسرے سے مل کر مبارکیں دینے لگے۔ کیوں؟ ان کو یقین کامل تھا کہ اب محمد اور محمد کے یار بچ کے نہیں واپس آئیں گے معاذ اللہ۔ کیوں؟ وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے محمد رسول اللہ گئے ہیں، کیسر اور روم کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہوئے ان کے ملکوں پر دعویٰ بولنے گئے ہیں۔ یوں سمجھ لو امریکہ سے جنگ کرنے گئے ہیں، اور گنتی کے لوگ وقت کی سپر پاور کو للکارنے گئے ہیں۔ اس وجہ سے منافقین دل میں خوش، وہ جو ہم جس کے خوف سے مدینے میں اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ رہتے تھے، اب یہ عنقریب وہ نظام حکومت ختم ہو جائے گا، ہم آزاد ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو مدینے کی ریاست سے نکال دیں گے۔ بس یہی سوچ وچار تھی ان کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ دوربین دور افق پر نمودار ہونے والے فتنے اور فساد کو بخوبی جان رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ میں تو جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، اور عنقریب یہ مدینے کے منافق اور عرب دنیا کے کافر میرے خلاف یکجہت ہو کر اتحاد کر کے میرے خلاف سر اٹھائیں گے۔ تو علامہ صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فتنے اور فساد کے بادلوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور کیسے نظر انداز کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام پر چڑھائی کا عزم فرما لیا، حالات بڑے ناسازگار تھے۔ میں نے کہا تھا کہ میں تفسیر سناؤں گا صرف اس وجہ سے کہ پتہ چلے ہماری قرآن و حدیث کے اندر جو تفسیریں لکھی ہوئی ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، جہاں وہ سناتا ہوں۔ تو فرمایا کہ حالات بڑے ناساز تھے، ملک میں عام قحط سالی تھی جس وقت جنگ تبوک کا اعلان ہوا، قحط مدینے میں۔ فرمایا گرمی کا موسم تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، جلس دینے والی غضبناک داری دار ریت تھی، اور تانبے کی طرح ریت تپ رہی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جہاد پر جانے کا حکم ہوا تو شدت کی گرمی تھی، باغات میں کھجوریں پک رہی تھیں، کھجوریں کھانا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پینا اور گھنے سائے میں بیٹھنے کا موسم تھا، گھر سے باہر نکلنے کا موسم نہ تھا، کیوں؟ عرب کی گرمی تھی، عرب کی ریت تھی، اور جسم کو جلا دینے والی لو تھی، تو پھر کھجوراں بھی پکیاں ہوں، اور عرب کا آپ جانتے ہیں کہ پوری معیشت کا دار و مدار کھجوروں پر تھا۔ فرمایا کہ وہ تو آرام کرنے کے دن تھے، مگر جب جنگ کا حکم ہوا تو تعمیل کرتے ہوئے حکم کو بجا لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ جنت اتنی سوکھی نہیں ہے۔ ہم نے جو سالانہ ایک محافل کا گھر میں اہتمام کر کے یہ ذہن بنا لیا ہے، سال بعد میلاد مصطفیٰ کرو تو جنت حقدار بن جاؤ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ احکام خدا بندی کی تبلیغ، کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں، بس مر جا میں تو پترا کلاں دا ختم کرنا ہی، 10واں کرنا ہی، 40واں کرنا ہی، اور سالانہ ختم کرنا ہی، تو جنت میری کے تیار ہوئے گی۔ یہ ہمارا ذہن ہے، یہ حقیقت ہے۔ مگر دیکھیے صحابہ کے اوپر، وہ صحابہ جو جان رسول اللہ پر نچھاور کرتے تھے،
ان کو حکم ہو رہا ہے گرمی تپتی دھوپ میں، فرمایا کہ جب حکم ہوا تو ہم فوراً حاضر خدمت ہوئے، اور ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مالی مدد پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اور گلوں سے ہار اتار کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ حضور جنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کو مال کی ضرورت ہے، سپاہیوں کے ہتھیار کی ضرورت ہے، اس مال کے ذریعے راشن پانی خرید کر مجاہدین کو کھانا کھلائیے گا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہزارہ اشرفیاں لا کر رسول اللہ کے قدموں میں نشاور کر دی۔ یہ وہ موقع ہے جہاں حضرت عثمان غنی نے مول جنت خریدی، میرے آقا کو کثیر تعداد میں اونٹ باز ساز و سامان رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ایک روایت کے مطابق 900 قحط کے زمانے میں 900 اونٹ ساز و سامان سمیت رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور اشرفیوں کے ساتھ میرے آقا کی جھولی مبارک بھر گئی۔ حضور اشرفیوں اٹھاتے تھے، ایسے پھیلاتے تھے، اور ساتھ ساتھ کہتے تھے آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کرے یہ جنتی ہے، آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کرے یہ جنتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اشرفیاں حضرت عثمان کو اچھالا کرتے تھے رسول اللہ۔ تو یہاں حضرت عثمان نے جنت کو مل خریدیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تو تن کے کپڑے اتار کر رسول اللہ پر نچھاور کر دیے، تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ یہ جنت خریدی جا رہی ہے حضرت، یہ جنت خریدی جا رہی ہے، وہ صدیق اکبر۔ یہ آج غالباً یکم جماعت ثانی کا مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب صحابی صدیق اکبر کا مہینہ آ چکا ہے۔ ہر مسجد میں صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے قحط کے زمانے میں اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے رسول اللہ کو دے دیے، اور روایات میں آتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر ٹوتے تھے، کتنے سوئی تو نہیں رہ گئی، کوئی چیز ایسی ہو جو میری آنکھوں سے اوجھل ہو اور میں رسول اللہ کی بارگاہ میں نہ پیش کر سکوں۔ جب صدیق اکبر اپنا مال سارے کا سارا لے کر آئے تو قربان جاؤں صدیق اکبر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہوں؟ جواب آیا گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے سوال تو یہ یہاں پھر ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا۔ رسول اللہ تو صدیق اکبر کے سامنے موجود تھے، رسول اللہ مسجد نبوی میں بالکل سامنے موجود تھے، مگر صدیق اکبر اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر بھی اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ قربان جاؤں، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کچھ اپنا قربان کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حسب توفیق سب سے بڑھ چڑھ کر خدمت رسول اللہ کی، لیکن ان سرفروشوں جان نثاروں کے علاوہ کئی عناصر اور بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ منافقین اور کافرین تماشا دیکھ رہے تھے، بہانے پیش کر رہے تھے، حضور او مسئلہ ہو گیا، حضور اینج ہو گیا، حضور بچیاں دی شادی دا مسئلہ، حضور کاروبار دا مسئلہ، حضور یہ مسئلہ، میں بادو رل پواں گا، میں اینج کر جاؤں گا۔ وہ منافقین اپنے معاملات میں اور جھوٹے بہانے رسول اللہ کو پیش کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے بہانے سن کے صرف نظر انداز فرماتے تھے، اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے، دوسری زبان سے کوئی لفظ نہ بولتے تھے، بس صرف نظر کر لیتے۔ یہ لوگ اور دوسرے مشرک دل ہی دل میں بڑے خوش تھے، انہیں یقین تھا کہ مسلمان اب بچ کر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ امریکہ نل پنگا ہے، اس وقت کا امریکہ سمجھ لو، برطانیہ سمجھ لو، روس کے ساتھ جناب والا روم کے ساتھ اور کیسر کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ لوگ بڑے خوش تھے، بلکہ کیسر کی افواج کا قہر ان پر جب ٹوٹے گا کفار کہتے تھے ان کو لگ سمجھ جائے گی، اسی طرح اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ اس کی ساری امیدیں اب اس جنگ پر مرکوز تھی، کافرین اور منافقین کی۔ اب بس جنگ ہون دی دیر ہے، اب محمد ایک باری مدینے میں چو نکلن پھر بچ کے واپس نہیں آتے۔ آخر 30,000 کا لشکر لے کر اللہ کا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں اپنے مولا کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اور اسلام کی عظمت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے موسم کی اس ناساز گاری کے باوجود
سامان خرد و نوش کی قلت اور سواریوں کی کمی کے باوجود دنیا کی عظیم ترین طاقت سے ٹکر لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ مدینہ سے نکل پڑے، تبوک کے مقام پر جا کر خیمہ زن ہوا۔ کیسر کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ جس چیز کا ہم ارادہ کر رہے تھے، جس کے قتل کی ہم تیاریاں کر رہے تھے، وہ ہماری سرحد پر آ پہنچا ہے، جب کیسر کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ تو اپنی فوج کے ساتھ ہمیں مٹانے کے لیے آ گیا ہے اور حملے کی تیاریاں کر رہا تھا کافر، تو کہا کہ اس نے اپنی فوج کو کہا کہ بارڈر سے ہٹ جاؤ، ان کے پاس اتنی جرت ہے، یہ ہمیں شکست دے سکتے ہیں، اس لیے ہماری سرحد پر آئے ہیں۔ کیسر ڈر گیا اور قلعہ بند ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک وہاں تشریف فرما رہے اور کیسر کو للکارتے رہے، ہے مرد کا بچہ تو باہر نکل، ہمارا مقابلہ کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار سے خوف زدہ ہو کر وہ اپنے شہر میں قلعہ بند ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز تک وہاں قیام فرمایا، 20 دن تک انتظار کیتا، وڈی سپر آئی وڈی نکلے باہر، آ محمد رسول اللہ کا مقابلہ کر۔ 20 روز رسول اللہ انتظار کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس عرصہ میں ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنا جزیہ دینے والا رسول اللہ نے بنا لیا۔ ایک تو کیسر کو للکارا اور 20 دن تک اپنے لشکر کو، خالد بن ولید کو، اپنے صحابہ کو بلایا، فلاں علاقے کی بستی کی طرف جاؤ، وہاں جا کر بتاؤ محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، وقت کی سپر پاور کو للکار رہے ہیں۔ یا تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھو، یا پھر رسول اللہ کو سالانہ ٹیکس دینے کا عہد کرو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تبوک کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو للکار دیا، تمام عرب قبائل کو للکار دیا۔ یہ دیکھیے اسلام کیا ہے، پوری دنیا کو للکار دیا۔ اور میں کیسر بھی ایمان لے کر آئے اور تمام عرب کے قبائل بھی اسلام قبول کرے، مجھے اللہ کا نبی مانے۔ اگر اللہ کا نبی نہیں ماننا، ٹیکس دے، وہ جزیہ دو، ہمارے ماتحت بن کر رہو۔ اگر یہ بھی نہیں رہ سکتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ علامہ صاحب نے لکھا ہے، بہت سارے قبائل تائب ہو کر توبہ اللہ کے حضور پیش کی اور مسلمان ہو گئے، اور بہت سارے سردار، حکمران، عیسائی حکمران دربار رسالت میں آ کر صلح کا خواہاں ہوا اور 300 دینار سالانہ ادا کرنے پر صلح کر لی۔ حضور 300 دینار سالانہ دیواں گا، مینوں اپنی امان میں رکھو، مجھے اپنی امان میں رکھیں، 300 سالانہ میں دینار کا خراج پیش کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی حاکم، اس نے انکار کر دیا، نہ میں خراج دوں گا نہ اسلام قبول کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو روانہ فرمایا، جاؤ خالد، اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید گئے اور اس کے لشکر کو قتل و غارت کرنے کے بعد اس کو قید کر کے مال غنیمت سمیت رسول اللہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ تمام کے تمام عرب قبائل کو اپنے ماتحت کر لیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا یا پھر ٹیکس دینے پر رضامند ہو گئے۔ اور 20 دن کے بعد جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کامیابی کے ساتھ واپس تشریف لاتے ہیں، واپس آتے ہیں، مدینہ الرسول میں آتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، یہاں تو منافقین اور کافرین کچھ اور سوچے بیٹھے تھے، کافروں کا تو کچھ اور پلان تھا۔ کافر تو یہ سوچتے تھے تو محمد رسول اللہ ختم ہو جائیں گے، یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، اب واپس آئیں گے تو ان کو ہم پناہ نہیں دیں گے۔ مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین ہو کر واپس آتے ہیں، رب کا قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورۃ توبہ نازل فرمائی، اور آپ کو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک فرمایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ایسی ہے جس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا منع ہے،
کیونکہ بسم اللہ کا مطلب رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں. رب کو رحمان کہا جاتا ہے، رب کو رحیم کہا جاتا ہے. مگر جنگ تبوک کے بعد سورۃ توبہ نازل ہوئی اور حکم خدا بندی ہوا. آمنہ کے لال نے کہا کہ اب تم سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پکار سکتے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پڑھو براۃ من اللہ ورسول. اللہ اور اللہ کا رسول اعلان برات کرتا ہے ان کافر و منافقین کے ساتھ. آج کے بعد فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اللہ کا رسول آج کے بعد مشرکین کے ساتھ اعلان برات کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ قیامت تک سورۃ مبارکہ نازل ہو چکی ہے. اب کافر تیار ہو جائیں. فرمایا فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ. فرمایا 4 مہینے کا تہاڈے کول ٹائم ہے کافرو، منافقو، 4 مہینے کا تمہارے پاس ٹائم ہے. 4 مہینے تک دنیا میں پھر سکتے ہو تو پھر لو، گھوم سکتے ہو تو گھوم لو. واعلموا اور جان لو اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، رب کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ قادر مطلق ہے. اور فرمایا اور اس وقت یہ جب صورت مبارکہ نازل، یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی کمان میں حاجیوں کو روانہ کر دیا ہوا تھا. حج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بنا کر صحابہ کو حج کے لیے روانہ کر دیا، اور پیچھے سے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر کہ 4 مہینے تک انہوں کو ٹائم ہے. یہ 4 مہینے تک، کیونکہ حج کے موقع کے اوپر کافر بھی آتے تھے، منافق بھی جاتے تھے، مومن بھی جاتے تھے. صدیق اکبر کو جب روانہ کیا، پیچھے سے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. علامہ صاحب نے یہ سارا واقعہ لکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر یہ آیات مبارکہ دے کر بھیجا، جاؤ مکہ کے اندر جب پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، ان کو 4 مہینے کا ٹائم دے دو. اور فرمایا کہ یہ کسی عاجزی کی وجہ سے ٹائم نہیں ہم دے رہے. وَاعْلَمُوا جان لو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہم تمہیں ٹائم دے رہے ہیں صرف اس لیے اپنا بندوبست کر لو، جزیرہ عرب سے نکل جاؤ. یہ قیامت تک کے لیے اعلان خدا بندی ہے. میں نے کہا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو، خدا کے لیے سورۃ توبہ پڑھ کے آنا. تمہیں پتا چلے میں اپنے طرف سے باتیں نہیں کرتا. تم خبریں پڑھتے ہو اخبار کی، تم پڑھتے ہو ایکسپریس، جیو نیوز اور پتہ نہیں کون کون سی دنیا کے لٹیروں کی خبریں پڑھتے ہو. رب کے قرآن کی خبریں پڑھو، رب کے قرآن کی خبریں پڑھو. امید کرتا ہوں آپ نے سورۃ توبہ پڑھ کے آئی ہوگی، امید کرتا ہوں آپ نے تفسیر قرآن کی کھولی ہوگی. میں اپنے طرف سے حکومتوں کو نہیں للکارتا، میں اپنی طرف سے ان سیاسی جماعتوں پہ لعنت نہیں کرتا، یہ رب کا قرآن کرتا ہے. اور تم سمجھتے ہو مولوی جذبات میں آ جاتا ہے. رب کے قرآن کا حکم ہے 4 مہینے تک جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ رہ سکتے ہیں. اور پھر تمہیں وقت میں دیتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے، پورا ہفتہ تمہارے پاس پھر ہے. آپ کے ذریعے میں ویڈیو کا پیغام دے رہا ہوں، آپ تو پڑھ کے آئے ہوں گے، میں جن تک یہ ویڈیو پہنچاتا ہوں ان تک پہنچا رہا ہوں. ہفتہ پورا ہے، پھر میں رب کا قرآن تمہیں سناؤں گا، نبی کا فرمان سناؤں گا. آج تو خبیث لوگ حماس کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. سنو، حماس والے رب کے مجاہد ہیں. اب میں کیا بات کروں، تبصرہ رب کا قرآن کرے گا، میں نہیں کروں گا. میں نے کہا تو میں تفسیر سناؤں گا. صرف آپ کو نظر نہیں آتا اس موقع پر ملک پاکستان کا بڑا عہدیدار امریکہ کیا لینے گیا ہے؟ بڑا عہدیدار امریکہ کیا لینے گیا ہے؟ یہ رب کا قرآن پڑھو، میں نہیں تبصرہ کروں گا. قرآن پڑھو، سورۃ توبہ پڑھو، اور پھر خود اپنی زبان سے ان پر لعنتیں بھیجو.
اللہ کے بندو میں نہیں کچھ کہتا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ تم نے جب خبریں پڑھنی ہیں، جب تم نے اخباریں پڑھنی ہیں، جب جیو نیوز، ایکسپریس، ARY، یہ یہود و نصارہ کی میڈیا ہے، جب ان کو سن کے تم مولوی کے خلاف بولو گے، رب کے قرآن کو نہیں پڑھو گے، اپنی آخرت خراب کرو گے۔ یہ میرا دل کا درد ہے، اور میں بتا چکا ہوں یہ رب کے قرآن نے میری ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوری دنیا سے اعلان برات کیا تھا، برات من اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا قائد مانتا ہے اس کا بھی آج یہی اعلان ہے۔ ہم یہود و نصارہ کے کتوں سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں کسی جماعت کے ساتھ، ہم قائد مانتے ہیں، رسول اللہ کو بس مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی قائد نہیں۔ ہم نے کسی پیر کا کلمہ نہیں پڑھا، کسی جماعت کا کلمہ نہیں پڑھا، کسی ملا منوانے کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ ہی ہم کسی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم فلاں ادارے میں رہے ہیں، ہم نے نمک حلال کرنا ہے۔ سنو، محمد رسول اللہ کی قسم، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ اور اللہ کا نمک کھایا ہے۔ اس لیے عزیزان وقار، تمہیں میں توجہ دلا رہا ہوں، سورۃ توبہ کا مطالعہ کرو، سورۃ توبہ پڑھو، اور اس کے بعد اگر میں جذبات میں گفتگو کرتا ہوں تو تمہارے بھی جذبات کے ساتھ بات کروں گا۔ جب تم قرآن نہیں پڑھو گے پھر مجھے تو برا کہو گے، جب قرآن نہیں پڑھو گے پھر مجھ پر تو باتیں کرو گے۔ قرآن پڑھو، یہ سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی خبر سچی نہیں ہے۔ خبر سچی ہے تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، خبر سچی ہے تو قرآن کی خبریں سچی ہیں، یہ خبریں جھوٹی ہیں۔ جن خبروں کے یہ 4 صفوں کی جو ہوتی ہیں یہ خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، یہ میڈیا والے جھوٹ پکتے ہیں، رب کا قرآن سچ بولتا ہے۔ اگر جو بندہ میری بات کو تسلیم کرتا ہے تو پھر رب کے قرآن کو پڑھ کے آئے۔